بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی معتدہ حالت عدت میں کیسے گزارے. صفحہ نمبر 428 ہے. بتایا جا رہا ہے آگے کہ ولا حداد على كافرة لأنها غیر مخاطبة بحقوق الشرع، اور کوئی حداد نہیں ہے کافرہ پر. حداد کا مطلب کیا ہے احتشام؟ حداد کا مطلب کافر. حداد کا مطلب کیا ہے پوچھا میں عمران. حداد کا مطلب کیا ہے؟ حداد جنید. حداد کا مطلب جس کی عدت ہو رہی ہے، وہ تو جس کی یا تو بائنا بول دیکھو پھر پورے دیکھو ترک زینت کو حداد بولتے ہیں. کتنے بار بولا ہے ترک زینت کی حداد بولتے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ پڑھا کے بار بار بولے کر شروع سے کم 6-8 بار بولا میں لفظ. ولا حداد علی کافرہ، اور کافرہ پر حداد نہیں ہے، یعنی حالت عدت میں اس کو زینت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لأنها غیر مخاطبۃ بحقوق الشرع، اس لیے کہ وہ حقوق شرع کی مخاطب نہیں ہے. احکامات شرعیہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے ضرورت نہیں ہے. ولا علی صغیرۃ، اور صغیرہ پر بھی حداد کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی بچی ہے، اس کو اس کا شوہر طلاق دے دیا، اب وہ چھوٹی بچی جو ہے مہندی نہیں لگانا، کنگھی نہیں کرنا، پھول نہیں لگانا، اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ چھوٹی بچی پر بھی انہیں معصوم ہوتی ہے نا، احکامات اس پر لازم نہیں ہوتے. لأن المخاطب موضوع عنها، اس لیے لأن الخطاب موضوع، اس لیے کہ خطاب اس سے ہٹا دیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے بولے تو ہٹا دیا گیا. اچھا صاحب. وعلى الأمة الإحداد، باندی پر احداد ہے، باندی پر احداد ہے، کیونکہ باندی مسلمان ہے تو چونکہ انہیں کیا کہتے ہیں شرعی احکام کی مخاطب ہے. بولو احکام اس پر وارد ہوتے ہیں، معمور ہوتے ہیں. معمور ٹھیک ہے نا. لأنها مخاطبة بحقوق اللہ تعالی، اس لیے کہ وہ حقوق اللہ کی مخاطب ہے. فیما لیس فیہ ابطال حق المولا، ان چیزوں میں جس میں مولا کا حق باطل کرنا نہیں ہوتا ہے. بخلاف المنع من الخروج، ہاں البتہ خروج سے منع کرنے کے برخلاف. خروج سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جو معتدہ عورتیں ہوتی ہیں نا، معتدہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو خروج عن البیت منع ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے الا من ضرورہ، مگر ضرورت ہے. اگر جو ہے آپ ایسی باندی جو عدت گزار رہی ہے اس کو بھی جو ہے باہر نکلنے سے منع کیا جائے گا تو پھر اس کے مولا کا حق ضائع ہو جائے گا. یعنی مولا جو ہے اس سے کام لیں گا نا، پھر گھر میں بیٹھی رہی تو مولا کا کام کیسا کریں گی؟ باہر سے سودا سلف بچوں کو اسکول چھوڑنا لانا کیسا کریں گی؟ لأن فيه ابطال حقه، اس لیے کہ اس میں اس کے حق کو باطل کرنا ہوتا ہے. وحق العبد مقدم لحاجته، اور بندے کا حق جو ہے اس کی حاجت کے لیے مقدم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اگر چھوٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بندے کا چھوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. قال وليس في عدة ام الولد ولا في عدة النکاح الفاسد احداد، اور ام ولد کی عدت میں اور نہ نکاح فاسد کی عدت میں احداد ہے. ام ولد کی عدت میں بھی احداد نہیں ہے، ام ولد کی عدت میں احداد نہیں ہے، کیونکہ ام ولد جو ہے کیا ہو جاتی ہے؟ آزاد ہو جاتی ہے نا. کیسے؟ مولا مر گیا تو عدت گزارتی، احداد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح پر جو ہے اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے تو بھی احداد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لأنها ما فاتها نعمت النکاح لتظہر التأسف، اس لیے کہ اس کو نہیں فوت ہوئی ہے نکاح کی نعمت. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اس کو نکاح کی نعمت فوت نہیں ہوئی ہے. ام ولد سے اس کا مالک نکاح کیا ہوا تھا کیا؟ نہیں کیا ہوا تھا، لہذا اس کو نکاح کی نعمت فوت نہیں ہوئی تو احداد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح پر نکاح فاسد کسی کا ہوا تھا، اس کے بعد تفریق ہو گئی ہے تو ویسی لڑکی کو بھی احداد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں عدت تو گزارنا ہے لیکن احداد نہیں کریں گے، اس میں اچھے کپڑے پہن کے رہیں گے، بن ٹھن کے رہیں گے، سب رہیں گے. سمجھ آ گیا نا. والاباحۃ اصل، اور اباحت کی اصل ہے. ولا ينبغي ان، اچھا یہاں اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ معتدہ سے خطبہ پیش کرنا. خطبہ کس کو بولتے ہیں؟ پیغام نکاح. پیغام نکاح کو خطبہ بولتے ہیں. ولا ينبغي ان تخطب المعتدۃ، اور نہیں چاہیے کہ خطبہ دیا جائے معتدہ کو.
پہلے کیا ہوتا تھا بولے تو شوہر نکاح سے شوہر طلاق دے دیا، دیتے جو ہے دوسرے تیار ہو جا رہے، دوسرے تیار ہو جانا، تیار ہو کے جا کے فوراً اپنا پیغام پیش کرنا شروع کر رہے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ بولنا چاہتے ہیں۔ ولا بأس بالتعریض فی الخطبہ، اور کوئی حرج نہیں ہے خطبے میں اشارہ دینے میں، اشارہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب شاہد صاحب بولنے جاگے فکر مت کرو، کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائیں گے، آج کل تو بہت سارے ہیں نکاح کے لیے، آج کل تو سارے نکاح کے لیے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بول رہے ہیں کہ ایسا ہے میں بھی کئی دنوں سے نکاح کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ڈائریکٹ پیغام نہیں دیا نا جی، اشارہ دیا۔ ہاں میں تم سے نکاح کے بارے میں پیغام دیتا ہوں، نہیں بولا نا، یہ اشارہ ہے، یہ کیا ہے، یہ فی الخطبہ تعریض۔ یہ قولی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں جلال شریف میں، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان چیزوں میں جس کو تم پیش کرو عورتوں کے خطبے میں سے، سمجھ میں آ گیا نا سب، پیغام دینے میں سے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اور لیکن تم ان سے وعدہ مت کر لو چھپ چھپ کر، مگر یہ کہ تم کہو معروف بات، یعنی ایسی بھلی بات کہ جس سے اس کو اشارہ مل جائے کہ جو ہے آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن پکا وعدہ نہیں کرنا ہے۔ قال علیہ السلام السر النکاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپا ہوا نکاح، السر النکاح، چھپا ہوا ہے نکاح۔ وقال ابن عباس التعریض، ابن عباس نے کہا کہ تعریض ہے، مطلب یہ جو سرن کا لفظ آیا نا قرآن مجید میں، سرن کا تم ان سے وعدہ مت کر لو چھپ کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ارشاد ہے کہ چھپ کر وعدہ کر لینے کا مطلب نکاح کر لینا، نکاح کر لینا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ تعریض کرنا ہے۔ اچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے آگے تعریض کے بارے میں، تعریض کسے کہتے ہیں؟ ابن عباس کا قول ہے کہ تعریض کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، ان یقول انی اريد ان اتزوج، کچھ بڑا تھا نا جب سے میرا ارادہ ہے کہ میں شادی کروں، تم سے کروں نہیں، میرا شادی کا ارادہ ہے۔ وعن سعید بن جبیر فی القول المعروف انی فیک لراغب وانی اريد ان نجتمع، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں تم میں رغبت رکھتا ہوں، میں تم میں رغبت رکھتا ہوں، یعنی میرا تم سے جو ہے ارادہ ہے، میں تمہیں دلچسپی لے رہا ہوں، میں تمہیں دلچسپی لے رہا ہوں، بس نکاح کرنا چاہتا ہوں نہیں ہوتا میرا، یا میں ارادہ کرتا ہوں کہ ہم جمع ہو جائیں، ہم کیا کریں، ہم ساتھ میں زندگی گزاریں، ایسا لفظ نکاح نہیں آیا تو بس سمجھ میں آیا نا؟ ٹھیک ہے صاحب۔ ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا، اور نہیں جائز ہے مطلقہ رجعیہ کے لیے اور مبتوتہ کے لیے، اور مبتوتہ کا مطلب ہے کہ ایسی عورت جس کو طلاق بائنہ یا مغلقہ ہو گئی ہے، اپنے گھر سے نکلنا رات میں اور نہ دن میں، نکلنا ہی نہیں۔ والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها، اور متوفى عنها زوجها کے لیے کہ وہ نکلے دن کے وقت میں اور رات کے کچھ حصے میں، اور نہ رات گزارے اپنے غیر گھر میں، سمجھ میں آ گیا نا سب، دونوں میں فرق بتایا جا رہا ہے، مطلقہ رجعیہ اور مطلقہ بائنہ و مغلظہ، نہیں نکلنا، دن میں بھی نہیں نکلنا، کیونکہ اصل میں وجہ کیا ہے معلوم ہے، وہاں پر جو طلاق دینے والا ہے نا اس کا حق ابھی باقی ہے، اس کی بغیر اجازت کے نکلنا نہیں ہے۔ اگر مطلقہ رجعیہ ہے تو اس کے سامنے بن ٹھن کے سنور کے رہنا ہے تاکہ انہیں سے دوبارہ رغبت اختیار کر لیں، پھر جو ہے نکاح جم جائے۔ اگر بائنہ ہے تب بھی نہیں نکلنا ہے کیونکہ وہاں پر اس کا حق مقرر ہے نا۔ البتہ متوفى عنها زوجها، عام طور پہ سوالات یہ آتے ہیں، وہ طلاق کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا، وہ رہتی کہاں گھر میں، لڑ لے کے مار لے کے نکل جاتے، ختم، برخاست ہوتا ہے۔ عام طور پہ سوال کس کیا آتا ہے، معتدہ متوفى عنها زوجها کا سوال آتا ہے کہ جو ہے کام کرنے والی خاتون ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ کیسا جا سکتے دن میں، کوئی کی بات نہیں، بولیے وہی بتانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اما المطلقہ، بہرحال مطلقہ فلقوله تعالی ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة مبينة، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے کہ تم ان کو مت نکالو ان کے گھروں سے اور وہ نہ نکلے مگر یہ کہ وہ کوئی کھلا ہوا فحش کر دے۔ کہا گیا ہے کہ الفاحشة نفس الخروج، فاحشہ کیا ہے، خود نکل کے چلی جائیں، خود نکل کے چلی جائیں، اور کہا گیا ہے زنا، اور کہا گیا ہے کہ زنا ولا يخرج ويخرجن، اور وہ نہ نکلے لإقامة الحد، حد کو قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے کہ گھر میں رہیں تو لہذا وہ بھی نہ نکلے، اگر نکل کے چلی گئی اب تو ہم کیا بولیں گے، اس کو طلاق دیا ہوا۔ اما المتوفى عنها زوجها،
بہرحال متوفا عنہا زوجہ کیوں نکل سکتی ہے؟ فَلِأَنَّهُ لَا نَفْقَةَ لَهَا، اگر وہ نکل نہیں باہر نہیں جائیں گی تو کھائیں گی کیا؟ باہر نہیں گئی تو کھائیں گی کیا؟ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ نَهَارًا لِطَلْبِ الْمَعَاشِ، تو وہ نکل سکتی ہے، نکلنے کی طرف محتاج ہوتی ہے دن کے ٹائم پہ معاش کے طلب کرنے کے لیے۔ وقد يمتد الى ان يهجم الليل، اور وہ لمبا ہو سکتا ہے یہاں تک کہ رات بھی داخل ہو جاتی ہے، رات کا حملہ ہو جاتا ہے بولے تو رات داخل ہو جاتی ہے۔ ولا كذلك المطلقہ، مطلقہ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ مطلقہ کے کھانے کی ذمہ داری کون کس کی ہے؟ شوہر کی ہے، طلاق دینے والے کی ہے۔ لأن النفقة دارة عليها، اس لیے کہ نفقہ تو اس پر پڑتا ہے، من مالی زوجہا، اس کے شوہر کے مال میں سے، نفقہ اس پر ڈالا جاتا ہے اس کے شوہر کے مال سے۔ حتی لو اختلات علی نفقۃ عدتها، البتہ اگر وہ خلا لے لے اپنے عدت کے نفقے کے اوپر، یعنی وہ یہ بول کے خلا لیتی ہے کہ میں اپنے عدت کا نفقہ معاف کر دیتی ہوں، اس پر خلا دے دو، تو یہاں اختلاف ہے، کہا گیا ہے کہ وہ دن کے وقت میں نکل سکتی ہے اور کہا گیا ہے کہ نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ اس نے اپنا حق ساقط کر دیا ہے، لہذا باطل نہیں ہوتا ایسا حق جو اس پر تھا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ وعلى المعتدة ان تعتد في المنزل الذي يضاف اليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت، اور معتدہ پر یہ ہے کہ وہ عدت گزارے اس منزل میں جس کی طرف وہ منسوب ہے رہنے کے ساتھ تفریق اور موت کے واقع ہونے کے وقت میں۔ کیا مطلب؟ جس گھر میں اس کو طلاق ہوئی ہے وہیں پر عدت گزارنا، جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا ہے وہیں پر عدت گزارنا۔ یہ بھی سوال ہوتا تھا، نوکری کی جگہ پہ تھے دونوں میاں بیوی، وہاں شوہر کا انتقال ہو گیا، اب انہیں نہیں رہ سکتے، تو بدرجہ مجبوری جو ہے فقہاء نے اجازت دی کہ آ جا سکتے، بدرجہ مجبوری ایسا۔ ولا تخرجوهن، اللہ تعالیٰ کا قول ہے نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے، اور بیت اس کی طرف منسوب ہوتا ہے، وہ وہی گھر ہے جس میں وہ رہتی ہے۔ ولہذا لو زارت اہلہا، اسی وجہ سے اگر وہ اپنے گھر والوں کا دیدار کرتی ہے، وطلقها زوجها، اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی، کان علیہا ان تعود الی منزلها، تو اس پر ہے کہ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ جائے۔ کا مطلب دوسری جگہ تھی وہاں شوہر طلاق دے دیا، وہاں سے پھر واپس آ کے اپنے شوہر کے ساتھ جہاں گھر میں رہتی تھی وہاں پہ عدت گزارنا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ کون آ رہے ہیں آج کل؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ کون آتے میں ہاتھ ہے کوئی ایسا؟ فتعتد فیہ، تو اس میں عدت گزارے۔ وقال علیہ السلام للتی قتل زوجها اسکنی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور اس خاتون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے شوہر کا قتل ہوا تھا کہ تم اپنے گھر میں رہو یہاں تک کہ کتاب اپنے مدت کو پہنچ جائے، یعنی عدت اپنے مدت کو پہنچ جائے۔ کتاب بول کر کیا مراد لیا گیا ہے؟ عدت۔ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، آگے کچھ اور بھی ہے مسائل، اس کے بعد بات بتائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔